بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلباء، اسپرٹ آف اسلام چینل میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ آج کی اس کلاس میں جماعت نحو کی اردو لازمی کتاب کے لیکچرز کے سلسلے میں آج ہم سبق نمبر 4 رشتہ ناتا کے مصنف کا تعارف، سبق کا خلاصہ، سبق کا مرکزی خیال، سبق کے مشقی سوالات اور اقتباسات کی تشریح کو سمجھیں گے۔ اس سے پہلے کہ سبق کا آغاز کریں، اگر آپ نے اب تک ہمارا چینل اسپرٹ آف اسلام سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کو بھی دبا لیجئے تاکہ آپ کو اس طرح کے مزید لیکچرز بھی ملتے رہیں۔ سب سے پہلے سبق کے مصنف کے تعارف کی طرف چلتے ہیں۔ سبق رشتہ ناتا کے مصنف کا نام محمد حسین تھا اور آزاد ان کا تخلص تھا۔ آزاد 1830 عیسوی میں دہلی میں پیدا ہوئے اور 1910 عیسوی کو وفات پائی۔ آپ کے والد کا نام محمد باقر تھا۔ ابتدائی تعلیم حاصل کی، پھر ذوق کے شاگرد ہوئے۔ آپ کے والد نے دہلی سے اردو کا سب سے پہلا اخبار نکالا۔ آزاد 1864 عیسوی میں لاہور پہنچے اور گورنمنٹ کالج لاہور میں عربی اور فارسی کے استاد بھی رہے۔ 1887 عیسوی کو آزاد کو ادبی خدمات کے سلسلے میں شمس العلماء کے خطاب سے نوازا گیا۔ لاہور میں انجمن پنجاب کے سیکرٹری جنرل کی حیثیت سے خدمات سر انجام دیں۔ مولانا محمد حسین آزاد کی تصانیف میں آب حیات، نیرنگ خیال، دربار اکبری، قصص ہند، مکاتیب آزاد اور نظم آزاد شامل ہیں۔ اس کے بعد چلتے ہیں سبق کے خلاصے کی طرف۔ سبق کا خلاصہ لکھنے سے پہلے ہمیشہ مصنف کا حوالہ لکھا جاتا ہے۔ حوالہ مصنف میں رشتہ ناتا مقالات مولانا محمد حسین آزاد جلد دوم سے ماخوذ ہے، جو محمد حسین آزاد کی ایک خوبصورت تحریر ہے۔ سبق کا خلاصہ: رشتہ ناتا ایک خدائی پیوند ہے جو ٹوٹ نہیں سکتا ہے۔ یہ چیز اللہ کی طرف سے ہے، اس لیے ہمیں ان کو نبھانا چاہیے۔ ہر رشتے کی اہمیت ہے اور ضرورت ہے۔ ان کی رعایت اور پابندی کو قانون ادب کہتے ہیں۔ ادب، تعظیم اور رعایت دنیا کی فلاح و بہبود کے لیے ضروری ہے۔ اگر ہم کسی کے ساتھ بے ادبی اور بے توجہی سے پیش آئیں گے تو وقت پر کون ہمارے کام آئے گا؟ اگر ہم رشتوں ناتوں کے حقوق کا خیال نہیں رکھیں گے تو زندگی دشوار ہو جائے گی۔ جو ہمارا بزرگ ہو اس کی خدمت کریں اور دنیا و آخرت کا فیض حاصل کریں۔ اگر ہم اپنے والدین سے خود سر اور سرکش رہیں گے تو ہماری اولاد بھی ہم سے ایسا ہی کرے گی۔ جو بزرگوں کی تعظیم نہیں کرتا وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت بھی دل سے نہیں کر سکتا۔ جو والدین کے حقوق کو نہ مانے وہ خدا کے حقوق نعمت کو کیسے مانے گا، جو نظر بھی نہیں آتا اور لیتا دیتا بھی دکھائی نہیں دیتا۔ اول درجہ اللہ تعالیٰ کا ہے جس نے ہمیں پیدا کیا اور ہزاروں نعمتیں عطا کیں۔ اس کی عبادت اور اطاعت ہر حال میں واجب اور فرض عین ہے۔ دوسرا مرتبہ والدین کا ہے جو ہماری پیدائش اور پرورش کا ذریعہ ہیں۔ ان کے احکام فقط ہمارے فائدے کے لیے ہیں۔ جو اولادیں والدین کا کہنا مانتی ہیں وہ کامیاب رہتی ہیں، اور جو ان سے برگشتہ رہتے ہیں وہ ذلیل و خوار رہتے ہیں۔ ان کی کسی بات کو رد نہ کرو، ان کی رضامندی معلوم کرو۔ استاد کا رتبہ بھی باپ کے برابر ہوتا ہے کیونکہ وہ ہماری روحانی پرورش کرتا ہے۔ نانا نانی، دادا دادی ہمارے بزرگوں کے بزرگ ہیں۔ ان کی کسی بات کو رد نہ کرو،
ان کی رضامندی معلوم کرو۔ استاد کا رتبہ بھی باپ کے برابر ہوتا ہے، کیونکہ وہ ہماری روحانی پرورش کرتا ہے۔ نانا نانی، دادا دادی ہمارے بزرگوں کے بزرگ ہیں، ان کا احترام و تعظیم بھی لازمی ہے۔ اسی طرح ددیالی اور ننیالی تمام رشتوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ بھائی ہمارے قوت بازو ہوتے ہیں، بڑے بھائیوں کا احترام کرنا چاہیے۔ بہنوں کا خیال رکھنا چاہیے، کیونکہ ان کا دل بہت نازک ہوتا ہے۔ بزرگوں کی عقل پختہ اور تجربہ زیادہ ہوتا ہے، لہٰذا ان کی رائے کو اہمیت دینی چاہیے۔ ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ ہر رشتہ دار ایک دوسرے کا سہارا ہوتے ہیں۔ اس کے بعد چلتے ہیں سبق کے مرکزی خیال کی طرف۔ سبق کا مرکزی خیال لکھنے سے پہلے ہمیشہ مصنف کا تعارف لکھا جاتا ہے، جو پہلے بیان کیا جا چکا ہے۔ مولانا محمد حسین آزاد سر سید کے عناصر خمسہ میں سے ایک ہیں، جو مسلمانوں میں فکری بیداری کے خواہاں تھے۔ رشتہ ناتا آزاد کی خوبصورت تحریر ہے، جو نصاب کا حصہ ہے۔ آزاد کے زمانے میں بھی اور آج کل کے دور میں بھی رشتے ناتوں کی قدر کم ہو رہی ہے، حق ادا نہیں کیے جا رہے اور فرائض سے غفلت برتی جا رہی ہے۔ اس تناظر میں لکھا گیا محمد حسین آزاد کا یہ مضمون مسلمانوں کی بکھری ہوئی فکری سوچ کو ایک راہ سجھانے کی بہترین کاوش ہے۔ اس مضمون کا مرکزی خیال یہی ہے کہ رشتے خدائی پیوند ہوتے ہیں، یہ ٹوٹ نہیں سکتے، لہٰذا ہم اللہ کو خوش رکھیں، رشتہ داریاں نبھائیں اور انہیں مضبوط کریں۔ ہر رشتہ، ہر ناتا اپنی جگہ اہم ہے۔ اگر کسی سے بے رخی سے پیش آئیں گے تو وہ بھی ہم سے ایسا ہی برتاؤ کرے گا۔ بزرگ اللہ تعالیٰ کی نعمت ہوتے ہیں، ہمیں ان کی خدمت کر کے فیض حاصل کرنا چاہیے، خصوصاً اپنے والدین سے، جو ہماری پیدائش اور پرورش کا ذریعہ ہیں، جو ہمیں عدم سے دنیا میں لانے کا سبب ہیں۔ اللہ کی خوشی ان کی خوشی میں ہے۔ استاد ہمارا روحانی باپ ہوتا ہے، اس کی عزت و احترام بھی کرنا چاہیے۔ پھر ددیال اور ننیال کی رشتہ داریاں، ان سب کی عزت و احترام ہم سب پر فرض ہے اور ان کا حق ہے۔ بزرگوں کی رائے کا احترام کرنا چاہیے۔ ہر ایک رشتہ دار ایک دوسرے کا سہارا ہوتے ہیں۔ اس کے بعد سبق کے مشقی سوالات کی طرف چلتے ہیں۔ سوال نمبر 1، درج ذیل سوالات کے جوابات دیجیے۔ اس میں پہلا سوال ہے، قانون ادب سے کیا مراد ہے؟ اس کا جواب ہے، دنیا کی ہر بات میں نزدیکی اور دوری کے رشتے ہیں، ان کی رعایت اور پابندی کو قانون ادب کہتے ہیں۔ سوال نمبر 2، دنیا کی بہبود کے لیے کون کون سی چیزیں ضروری ہیں؟ اس کا جواب ہے، علاوہ خوشنودی خدا کے دنیا کے کل فوائد اور بہبود اپنائیت اور یگانت پر منحصر ہیں۔ ان کے علاوہ ادب، تعظیم اور رعایت دنیا کی بہبود اور کارروائی کے لیے ناگزیر ہیں۔ سوال نمبر 3، اگر بزرگ تم سے خوش ہوں گے تو کیا ہوگا؟ جواب، اگر بزرگ ہم سے خوش ہوں گے تو ہمارا خدا ہم سے خوش ہوگا اور زیادہ تر عنایت و اکرام فرمائے گا، اور دنیا کے فوائد اس کے علاوہ ہیں، اور اسی طرح ہماری اولادیں بھی ہماری خدمت کریں گی۔ چوتھا سوال ہے، ماں باپ کی اطاعت کس طرح کرنی چاہیے؟ جواب، ماں باپ کی اطاعت کی صورت یہ ہے کہ ان کی خدمت میں حاضر رہیں، ان کی مرضی اور خوشنودی کی جستجو رکھیں کہ جس طرح ان کا جی چاہتا ہے وہی کام عمل میں لایا جائے۔ اگر اس طرح معلوم نہ ہو تو عرض کر کے دریافت کیا جائے، اور جس طرح حکم دیں عمل کیا جائے۔ اگر اتفاقاً کسی سبب سے انہوں نے ایک کام کو نہ کہا ہو لیکن ہم سمجھتے ہوں، پس اس کے سر انجام دینے کی دل سے کوشش کی جائے۔
آخری سوال ہے، جو اولاد اپنے ماں باپ کا کہا نہیں مانتی اس کا کیا انجام ہوتا ہے؟ اس کا جواب ہے، جو اولاد اپنے ماں باپ کا کہا نہیں مانتی وہ ہمیشہ بد اقبال یعنی بد نصیب اور ذلیل و خوار رہتی ہے۔ مشقی سوالات میں سے سوال نمبر 2 درست جواب پر ٹک کا نشان لگائیے۔ پہلا سوال ہے، رشتہ ایک پیوند ہے۔ آپشن نمبر 1 خدائی، آپشن نمبر 2 دنیاوی، آپشن نمبر 3 لازمی، آپشن نمبر 4 مصنوعی۔ اس کا صحیح جواب ہے خدائی۔ سوال نمبر 2، بچے کی پرورش ممکن نہیں اگر محبت نہ ہو۔ آپشن نمبر 1 بہن بھائی کو، آپشن نمبر 2 دوستوں کو، آپشن نمبر 3 ماں باپ کو، آپشن نمبر 4 پڑوسیوں کو۔ اس کا صحیح جواب ہے آپشن نمبر 3 ماں باپ کو۔ تیسرا سوال ہے، دنیا کی ہر بات میں نزدیکی اور دوری کے ہیں۔ آپشن نمبر 1 نظارے، آپشن نمبر 2 رشتے، آپشن نمبر 3 احکامات، آپشن نمبر 4 مزے۔ اس کا صحیح جواب ہے آپشن نمبر 2 رشتے۔ سوال نمبر 4، رشتوں کی رعایت اور پابندی کو کہتے ہیں۔ آپشن نمبر 1 قانون فلسفہ، آپشن نمبر 2 قانون شہادت، آپشن نمبر 3 قانون کیمیا، آپشن نمبر 4 قانون ادب۔ اس کا صحیح جواب ہے آپشن نمبر 4 قانون ادب۔ سوال نمبر 5، بزرگوں کی خدمت سے حاصل ہوتی ہے۔ آپشن نمبر 1 خدا کی خوشنودی، آپشن نمبر 2 دنیا کی دولت، آپشن نمبر 3 عزت دار ملازمت، آپشن نمبر 4 دنیا کی نعمتیں۔ اس کا صحیح جواب ہے آپشن نمبر 1 خدا کی خوشنودی۔ مشقی سوالات میں سے سوال نمبر 3، درست الفاظ لکھ کر خالی جگہیں پر کیجیے۔ عزیز طلبہ، خالی جگہوں پر پہلے سے میں نے الفاظ لکھ کر پر کر دیا ہے۔ پہلی خالی جگہ ہے، تم اپنے ماں باپ سے خود سر رہے ہو تو عجب نہیں کہ تمہاری اولاد بھی تم سے ڈیش رہے۔ پہلی خالی جگہ میں لفظ آئے گا سرکش، تو جملہ بنے گا عجب نہیں کہ تمہاری اولاد بھی تم سے سرکش رہے۔ دوسری خالی جگہ ہے، جب تم ڈیش ہوگے تو اسی طرح تمہارے خرد تمہاری خدمت کریں گے۔ اس میں لفظ آئے گا بڑے، پورا جملہ بنے گا جب تم بڑے ہوگے تو اسی طرح تمہارے خرد تمہاری خدمت کریں گے۔ تیسری خالی جگہ ہے، جو نعمت یا قدرت دنیا میں حاصل ہوتی ہے ڈیش کے فیض پرورش سے حاصل ہوتی ہے۔ اس میں لفظ آئے گا بزرگوں، تو جملہ بنے گا بزرگوں کے فیض پرورش سے حاصل ہوتی ہے۔ چوتھی خالی جگہ ہے، جس شخص کو بزرگ کی تعظیم کی عادت ہوگی وہ ڈیش کی عبادت بھی دل سے کرے گا۔ یہاں لفظ آئے گا خدا، تو پورا جملہ بنے گا وہ خدا کی عبادت بھی دل سے کرے گا۔ آخری جملہ ہے، اول مرتبہ بزرگی کا دنیا میں ڈیش کا ہے۔ یہاں پر لفظ آئے گا خدا، پورا جملہ بنے گا اول مرتبہ بزرگی کا دنیا میں خدا کا ہے۔ مشقی سوالات میں سے سوال نمبر 4، درست بیان پر ٹک کا نشان لگائیے۔ عزیز طلبہ، اس میں صحیح اور غلط جملوں کے سامنے میں نے پہلے سے نشانات لگا دیے گئے ہیں۔ اس طرح سے یہ پہلا جملہ ہے، جو ماں باپ کے حقوق پرورش اور محنت کو نہ مانے گا وہ خدا کے حقوق نعمت کو کیا پہچانے گا۔ درست جملہ ہے، لہذا ٹک کا نشان لگا دیا گیا ہے۔ دوسرا جملہ ہے، ماں باپ کو خوش کرنے سے خدا خوش نہیں ہوتا۔ یہ غلط جملہ ہے، لہذا غلط کا نشان لگا دیا گیا ہے۔ تیسرا جملہ ہے، والدین کے احکام فقط ہمارے فائدے کے لیے ہیں۔ درست جملہ ہے، ٹک کا نشان لگا دیا گیا ہے۔ چوتھا جملہ ہے، استاد کا رتبہ باپ کے برابر نہیں ہے۔ یہ بھی غلط جملہ ہے، اس پر غلط کا نشان لگا دیا گیا ہے۔ آخری جملہ ہے،
استاد نعمت علم سے روح کی پرورش اور تربیت دیتا ہے۔ درست جملہ ہے، لہٰذا درست کا نشان لگا دیا گیا ہے۔ مشقی سوالات میں سے سوال نمبر 6، درج ذیل جملوں میں مبتدا اور خبر کی نشاندہی کیجیے۔ عزیز طلبہ، مختلف جملے اس میں دیے گئے ہیں، جس طرح سے پہلا جملہ ہے اکرم گیا، دوسرا بچہ کودا، تیسرا بانو آئی، چوتھا زین رویا، اور آخری جملہ ہے ابو آئے۔ اس میں آپ نے اس بات کا اندازہ لگایا ہوگا کہ دو چیزیں بیان کی گئی ہیں، ایک اسم بیان کیا گیا ہے یا کام کرنے والا بیان کیا گیا ہے، دوسرا اس کام کرنے والے کے کام کو بیان کیا گیا ہے۔ تو جو کام کرنے والا ہوتا ہے وہ مبتدا کہلاتا ہے، اور جو کام کیا جاتا ہے یا جس کام کے بارے میں خبر دی جاتی ہے اسے خبر کہا جاتا ہے۔ تو ان تمام جملوں میں مبتدا کے اندر اکرم مبتدا ہے، گیا خبر ہے، بچہ مبتدا ہے، کودا خبر ہے، بانو مبتدا ہے، آئی خبر ہے، زین مبتدا ہے، رویا خبر ہے، ابو مبتدا ہے۔ اور سوال نمبر 7، درج ذیل جملوں کی تشریح ما حوالہ سیاق و سباق کیجیے۔ عزیز طلبہ، سبق میں سے کچھ جملے امتحانات میں اس طرح سے آتے ہیں جس میں اس سبق کے حوالے سے سبق کا نام، مصنف کا نام اور جس کتاب سے وہ سبق ماخوذ ہے وہ لکھا جاتا ہے، اور اس کے بعد اس جملے کی تشریح کی جاتی ہے۔ جس طرح سے پہلا جملہ ہے دنیا کی ہر بات میں نزدیکی اور دوری کے رشتے ہیں، ان کی رعایت اور پابندی کو قانون ادب کہتے ہیں۔ حوالہ سبق میں یہ جملہ نصاب میں شامل سبق رشتہ ناتا سے منتخب کیا گیا ہے، جو مقالات مولانا محمد حسین آزاد جلد دوم سے ماخوذ ہے۔ اس کی تشریح کی طرف چلتے ہیں۔ رشتے ناتے دور اور قریب کے ہوتے ہیں، جتنا قریب کا رشتہ ہوگا اتنا ہی اس کا دل ہماری محبت اور بھلائی سے مخمور ہوتا ہے۔ اسی طرح دوستی یاری میں کچھ قریبی دوست ہوتے ہیں جو ہمارا خیال رکھتے ہیں اور ہمارے بھلے کے لیے سوچتے ہیں۔ یہ نزدیکی اور دوری کے رشتہ دار ایک دوسرے کے بارے میں سوچتے اور خیال کرتے ہیں، اسی حساب سے ان کے ساتھ رعایت اور بھلائی کی جاتی ہے، جس کو مصنف محمد حسین آزاد قانون ادب کا نام دیتے ہیں۔ اس سبق کا دوسرا جملہ ہے اگر ہم کسی کے ساتھ بے ادبی یا بے توجہی سے پیش آئیں گے تو ہمارا کون ادب یا وقت پر کام کرے گا۔ سبق کا حوالہ پہلے بیان کیا جا چکا ہے، لہٰذا تشریح کی طرف چلتے ہیں۔ انسان ایک معاشرتی حیوان ہے، وہ اپنی ضروریات کے لیے ایک دوسرے کا محتاج ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ہماری آسانی کے لیے ہمارے لیے رشتے ناتے پیدا کیے اور ایک دوسرے کے لیے ہمارے دل میں محبت اور رحم پیدا کیا۔ اسی بات کو محمد حسین آزاد بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ہم جب کسی کے ساتھ بے ادبی کے ساتھ پیش آئیں گے تو کون ہماری عزت کرے گا؟ جواباً وہ بھی ہماری توہین کریں گے۔ جب ہم کسی کے ساتھ بے توجہی کا برتاؤ کریں گے تو دوسرا بھی ہم پر توجہ نہیں دے گا۔ یہ لین دین کی دنیا ہے، اگر ہم کسی کے کام نہیں آئیں گے تو وقت ضرورت کوئی ہمارے بھی کام نہیں آئے گا۔ دوسرے الفاظ میں ہم یوں کہہ سکتے ہیں، ہم وہی کاٹیں گے جو ہم بوئیں گے۔ اسی طرح سے اس سبق کا تیسرا جملہ ہے جو ماں باپ کے حقوق پرورش اور محنت کو نہ مانے گا وہ خدا کے حقوق نعمت کو کیا پہچانے گا، جو کہ آنکھوں سے بھی غائب ہے اور دیتا لیتا ہوا دکھائی بھی نہیں دیتا۔ اس جملے کے لیے
سبق کا حوالہ لکھیں گے جو پہلے بیان کیا جا چکا ہے، لہذا تشریح کی طرف چلتے ہیں۔ مضمون رشتہ ناتا میں محمد حسین آزاد کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے بعد دوسرا درجہ ماں باپ کا آتا ہے۔ ماں باپ جو ہمیں دنیا میں لانے کا سبب بنتے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ کی ودیعت کردہ محبت ہم پر لٹا دیتے ہیں، خود تکلیف میں رہتے ہیں مگر ہم کو آرام و سکون سے رکھتے ہیں، ہماری تکالیف پر راتوں کو سو نہیں سکتے، اپنا سکھ و چین ہماری پرورش پر وار دیتے ہیں۔ جو شخص والدین کے حقوق کے پرورش اور ان کی محنت کا خیال نہیں کرتا، ماں باپ کا احترام نہیں کرتا، وہ شخص خدا کی عطا کردہ نعمتوں کو کس طرح پہچانے گا اور اس کا کیا شکر ادا کرے گا؟ والدین تو ہماری آنکھوں کے سامنے ہوتے ہیں، ہمارے سامنے وہ ہمارا خیال رکھتے ہیں، جب ہم ان کا ادب و احترام اور اطاعت نہیں کرتے تو اللہ تعالیٰ کا احترام کیسے کریں گے جو ہمیں نظر بھی نہیں آتا اور لیتا دیتا ہوا بھی دکھائی نہیں دیتا؟ جب ہم ماں باپ کے شکر گزار نہیں ہو سکتے تو اللہ تعالیٰ کے شکر گزار کیسے ہوں گے؟ اسی طرح سے سبق کا اگلا جملہ ہے، استاد کا رتبہ بھی باپ کے برابر ہے۔ باپ پرورش جسمانی کرتا ہے اور استاد پرورش روحانی۔ سبق کا حوالہ پہلے بیان کیا جا چکا ہے، لہٰذا تشریح کی طرف چلتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اور والدین کے بعد استاد کا درجہ بھی کسی سے کم نہیں۔ کہا جاتا ہے کہ استاد باپ کے مساوی ہوتا ہے، یعنی باپ کے برابر ہوتا ہے۔ جیسا کہ ایک باپ اپنی اولاد کی جسمانی پرورش کرتا ہے، اسی طرح ایک استاد اپنے شاگردوں کی روحانی بالیدگی کرتا ہے، یعنی روحانی پرورش کرتا ہے، انہیں تعلیم دیتا ہے جو ان کے روح کو جلا بخشتی ہے۔ استاد شاگردوں کے دل و دماغ کو تعلیم سے منور کرتا ہے۔ تعلیم ہی ہمیں اپنے رب اور خود اپنے آپ کو پہچاننے میں مدد دیتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ استاد کا درجہ باپ کے برابر ہوتا ہے۔ سبق کا آخری جملہ ہے، بزرگوں کی عقل پختہ اور تجربے کار ہوتی ہے، اس واسطے ان کی رائے کو بھی مقدم سمجھنا چاہیے۔ سبق کا حوالہ پہلے بیان کیا جا چکا ہے، لہٰذا تشریح کی طرف چلتے ہیں۔ محمد حسین آزاد مضمون رشتہ ناتا میں بیان کرتے ہیں کہ بزرگ اپنی عمر کا ایک حصہ گزار چکے ہوتے ہیں، زندگی کے گرم سرد کو جھیل چکے ہوتے ہیں، زندگی کو قریب سے دیکھ چکے ہوتے ہیں، اس لیے ان کی عقل پختہ ہو چکی ہوتی ہے اور وہ ہم سے زیادہ تجربے کار ہوتے ہیں۔ جو چیز ہم تجربہ کر کے سیکھتے ہیں وہ چیز یا نتیجہ بزرگ پہلے بتا دیتے ہیں، اسی لیے ہمیں چاہیے کہ ان کی رائے کو غور سے سنیں، ان کی رائے کو مقدم رکھیں اور اس پر عمل رکھیں اور اس پر عمل کریں۔ عزیز طلبہ، امید ہے کہ آپ کو آج کا لیکچر پسند آیا ہوگا۔ ملتے ہیں اگلے لیکچر میں۔ اس کے ساتھ ہی میں آپ سے گزارش کروں گا کہ اگر آپ کو آج کا لیکچر پسند آیا ہو تو اسے دوسروں کو بھی شیئر کیجیے اور چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ ملتے ہیں اگلے لیکچر میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔